الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آج میں آپ حضرات کو مولوی کی ڈگری کی ویلیو بتلاؤں گا، اور عام اور سادے الفاظ کے ساتھ، تاکہ میرے دیکھنے والوں کو بڑی آسانی کے ساتھ میری بات جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ اس سے پہلے یہ وضاحت سن لیجئے کہ رب کے قرآن اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو سمجھ کر صحیح عقیدہ اور نظریہ اپنانا، یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ابو جہل بھی چھپ چھپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتا تھا، لیکن ایمان کی توفیق نہیں ملی، اور حضرت طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کانوں میں انہوں نے روئی ٹھونس لی کہ قرآن کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے، تو روئی کے ٹھونسنے کے باوجود بھی رب کی ذات نے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب آئیے مولوی کی ڈگری کی طرف۔ دنیا کے اعتبار سے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کسی سرکاری محکمے کے اندر یا کسی سرکاری افسر کے سامنے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ زیرو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس کی سرکاری محکموں میں یا سرکاری افسروں کے سامنے زیرو ویلیو ہونا یہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ اس ڈگری کی اصل ویلیو یہ ہے کہ اس ڈگری کے ذریعے ہی ہم قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل تو ترجمے آگے ہیں، ہر چیز ترجمے کے ساتھ، قرآن ترجمے کے ساتھ، حدیث کیا ہے ترجمے کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے۔ لیکن مولوی جو 8 سال کے بعد ڈگری حاصل کرتا ہے، اسے کسی مترجم کے ترجمے کی ضرورت اور محتاجی نہیں رہتی، وہ خود ترجمہ کر سکتا ہے، اور وہ ترجمہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو الفاظ کے اندر چھپی ہوئی روح کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ دیکھیے قل هو اللہ احد، ترجمہ کرنے والوں نے تو اپنے حساب سے، اپنے انداز سے اس کا ترجمہ کر دیا، قل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن جس کے پاس ڈگری ہے مدرسے کی، مولوی کی ڈگری ہے، وہ قل هو اللہ احد کے اندر چھپے ہوئے معنی کو، مطلب کو، مفہوم کو سمجھ سکتا ہے کہ قل، اس کا اردو میں تو معنی ہوتا ہے کہ تو کہہ دے، آپ کہہ دیجئے، لیکن ڈگری والا جانتا ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، اور اس میں انت ضمیر بھی پوشیدہ ہے، اور آگے هو اللہ احد، یہ ہوا ضمیر ہے، اللہ موصوف اور احد اس کی صفت ہے، اور یہ مبتدا خبر ہے، اور پھر قل قول بنتا ہے، اور هو اللہ احد یہ جملہ مل کے، مبتدا خبر مل کے اس کا مقولہ بنتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں کون جانتا ہے؟ کہ جس کے پاس ڈگری ہے۔ اسی طرح ایک عام مثال لے لیجئے، ضرب زید امرا، کہ زید نے امر کو مارا، یہ عام ترجمہ مترجم کر دے گا، لیکن جو ڈگری والا ہے وہ جانتا ہے کہ ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور امرن اس کا مفعول ہے، اور اگر فاعل کو یہاں سے غائب کر دیا جائے ضرب زیدن، تو پھر اس کا فاعل کون ہے؟ وہ ضربہ کے اندر چھپی ہوئی ایک ضمیر ہے،
غائب کی جو فائل بنتی ہے۔ تو یہ میں بڑے آسان انداز سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح عربی وہ واحد کلام ہے، وہ واحد زبان ہے کہ جس میں ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں اور تین کو جمع کہتے ہیں۔ باقی ہر زبان میں ایک کے بعد جمع شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے۔ اور پھر جمع کی بھی عربی میں کئی قسمیں ہیں، جمع مکسر ہے، جمع سالم ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو یہ 8 سالہ درس نظامی کا جو کورس کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، اس میں صرف، نحو، منطق، فلسفہ، بیان، بدیع، معانی، علم کلام، بے شمار علوم ہیں۔ آج ان کو کیا ہے، اپنی انجینئرنگ کی ڈگری پر بڑا ناز اور فخر ہے، اپنی میڈیکل کی ڈگری پر بڑا ناز اور فخر ہے۔ اگر یہ سارے علوم صرف و نحو، منطق، فلسفہ ان کے سامنے رکھا جائے تو ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں۔ یہ آسان نہیں، انتہائی مشکل ترین ہے۔ صرف و نحو کی تعلیلیں اور ان کی ترکیبیں یہ جان جوکھوں میں ٹال کر کے ہے حل کی جاتی ہیں۔ تو انجینئر صاحب بھی بڑا اس بات کا وویلا کرتے ہیں کہ مولوی کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ بھی بابوں کے محتاج ہیں، ترجمے کرنے والے بابے جو ہیں آپ ان کے محتاج ہیں۔ ان کا ترجمہ موجود نہ ہو تو آپ ترجمہ خود نہیں کر سکتے۔ آپ کے ٹیبل پر پڑی ہوئی جو کتب ہیں ان کا ترجمہ ہوا ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں اگر اصل کتاب آپ کے سامنے رکھی جائے۔ جس طرح کہ یہ دیکھیے، یہ مسلم شریف ہے اور اس کے حوالے انجینئر صاحب بھی دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ یہی بک اگر انجینئر صاحب کے سامنے رکھی جائے، یہ بغیر اعراب کے حدیث کی کتاب ہے، تو انجینئر صاحب الٹے بھی لٹک جائیں تو اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے۔ جب تک کسی کا ترجمہ ان کے سامنے نہیں آئے گا، ترجمے والی اعراب والی کتاب ان کے سامنے نہیں آئے گی، اس وقت اس کو نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور بڑا یہ چیلنج کرتے ہیں اور قیامت تک کا ٹائم دیتے ہیں کہ میں اپنی انجینئرنگ کا کیا ہے فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، ذرا پڑھ کر دکھائیں۔ تو ہم بھی چیلنج کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے سامنے ایک عبارت لکھ کے رکھتے ہیں، یا بخاری اور مسلم اصل کتاب جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس کی ترکیب کر کے دکھائیں، آپ کیا ہے سیغوں کی تعلیلیں کر کے دکھائیں، اور ٹائم پھر قیامت تک ہے، کر کے دکھائیں ذرا۔ جب تک اس میدان میں آئیں گے نہیں، جب تک آپ کے پاس مولوی کی ڈگری نہیں ہوگی، نہ آپ بلا اعراب کوئی عبارت پڑھ سکتے ہیں، نہ سیغوں کی ترکیب تعلیل کر سکتے ہیں، نہ کسی عبارت کی نحوی ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو مولوی کی ڈگری کا سب سے بڑا فائدہ اور اس کی ویلیو یہ ہے کہ ہم کسی مترجم کے ترجمے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمیں ایک مصدر کا معنی آنا چاہیے، جس طرح الضرب اس کا معنی مارنا ہے، اس سے نکلنے والے جتنے بھی صیغے ہیں، ماضی کے، مضارع کے، حال کے، مستقبل کے، امر کے، نہی کے، سارے جتنے بھی صیغے ہیں ان کا ترجمہ وہ واحد کے ہوں، تثنیہ کے ہوں، جمع کے ہوں، ان کا ترجمہ ہم خود بخود کر دیتے ہیں۔ تو یہ مولوی کی ڈگری ایویں نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہے، اور یہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی معاون اور ممد ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، جو جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے وہ اس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے۔ انجینئر صاحب نے انجینئرنگ کی ہے تو وہ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ یہ چیلنج نہ کیا کریں کہ میں اپنی انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں تو یہ پڑھ کر دکھائیں۔ تو یہ چیلنج تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی تمہیں ایک عبارت لکھ کر دیتے ہیں، ذرا اس کی تعلیل صیغوں کے اعتبار سے اور عبارت کے اعتبار سے ذرا اس کی نحوی ترکیب کر کے دکھائیں۔ تو قیامت تک انجینئر صاحب نہیں کر سکتے۔ مولوی کی ڈگری کی بڑی ویلیو ہے۔ آگے قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھنا یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔